رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم عطیہ اور نعمت خداوندی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکاتیب میں لکھتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں کا نزول اس کی مثال یوں ہے باقی مہینوں کی مثال کے ساتھ۔ رمضان کی برکتوں کے نزول کے حوالے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ باقی مہینوں میں اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول اور رمضان کی مبارک مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول، اس کی مثال یوں بیان کی کہ جس طرح سمندر سے قطرہ کسی کو مل جائے بیائی نہیں، اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے کے اندر سمندر کے پانی کی طرح اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ باقی مہینے اس کے مقابلے میں جس طرح سمندر سے قطرہ لیا جائے اس کی مانند ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت باب یقال له ریان يدخل منہم الصائمون لا يدخل منہم احد غیرہم، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے، اس میں اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے جنہوں نے اللہ کے لیے روزے رکھے وہی اس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا جنت کے اس دروازے سے کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے حاضر ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے اندر تم نے جو مشقتیں اٹھائی تھی، دنیا میں تم پیاسے رہ کر اللہ کے حکم کو تم نے پورا کیا، دنیا میں تم نے بھوکے رہے اور اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان محنتوں اور مشقتوں کے بدلے کے اندر آج اللہ کے حضور جنتوں کے نعمتوں کے مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، اور دنیا کے اندر جنت کے اندر تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو تمہارا جی چاہے گا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں تمہیں مل کر کے رہیں گی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے للصائم فرحتان، فرحۃ عند لقاء ربہ وفرحۃ عند فطرہ، کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک، روزہ کو افطار کرتے وقت خوشی نصیب ہوتی ہے، دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی
جب رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی کل قیامت کے دن میدان محشر میں، تو روزہ داروں کے سر اونچے ہوں گے، رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، خوشی خوشی سے ملیں گے، رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، رب تعالیٰ اکرام اور انعامات سے نوازیں گے۔ للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ دونوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کان یجتہد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے اندر مجاہدہ زیادہ کیا کرتے تھے، عبادات کے اندر مجاہدہ زیادہ کیا کرتے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کی خاطر لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دیں گے۔ رمضان کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا گیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم عبادات کے اندر اہتمام کریں، بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور جد و جہد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر ہم رات کو جاگ کر کے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر مبارک شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ۔ عظمت، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے عظیم تر کہا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک ایسا مبارک مہینہ جو شہر عظیم ہے، جو عظمتوں والا ہے، اور اتنا عظمتوں والا کہ اس سے زیادہ عظیم تر کوئی مہینہ نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے گناہ کو، شرک کو ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، شرک کو ظلم عظیم کہا۔ اللہ رب العزت کی ذات ساری کائنات کی ساری مخلوقات سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ساری کائنات سے بڑا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کریم وہ کلام ہے جو ساری کلاموں سے بڑی ہوئی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اسی طرح ہے کہ سارے مہینوں سے زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو شہر عظیم، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمتیں عطا کی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت امتی خمس خصال، اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں میری امت کو 5 خصلتیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ ایک یہ، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ رب العزت کی حضور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ مشک اور عنبر سے زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے سمندر کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تیسری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ داروں کے لیے روزانہ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے دعا قبول کی جاتی ہے، فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ، ہر روزہ دار کے لیے دن اور رات کے حصے کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک، اللہ کی حضور اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والا خوش نصیب، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتے۔
رمضان کی یہ قیمتی ساعتیں ہیں، اللہ رب العزت اپنی رضا میں ہمیں یہ قیمتی ساعتیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کی ان مبارک دنوں کے اندر بھی بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت کی حضور قبول نہیں ہوتی، جو اللہ کی حضور مقبول نہیں ہوتے۔ ان میں ایک حسد کرنے والا، کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اور شراب کا عادی۔ اللہ رب العزت ایسے شقی اور بدبختوں کی دعائیں ایسی مبارک ساعتوں کے اندر بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ان ساعتوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان ایمان ہے، رمضان 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 مہمان ہے، رمضان رمضان رمضان